الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقہ مت کرو۔ آج کے زمانے کے اندر بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ تین مسلک ہیں، دیوبندیوں کا ایک مسلک ہے، ایک بریلویوں کا مسلک ہے، ایک اہل حدیثوں کا مسلک ہے۔ لوگ ان کو کہتے ہیں یہ مختلف مسالک ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے، یہ تین مسالک نہیں ہیں، یہ تین گروہ ہیں، گروپ ہیں تین، اور تینوں اسلام کا کام کر رہے ہیں۔ بریلوی بھی اسلام کا کام کر رہے ہیں، دیوبندی بھی اسلام کا کام کر رہے ہیں، اور اسی طرح اہل حدیث بھی اسلام کا کام کر رہے ہیں۔ اب لوگ بھی تقسیم ہو گئے، کچھ لوگ ایک گروپ کے پاس آئے، کچھ دوسرے گروپ کے پاس آئے، کچھ تیسرے گروپ کے پاس آئے اور اسلام کی باتیں لی، تو ہم نے سمجھا کہ تین گروہ بن گئے ہیں۔ تو اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، تینوں کا مقصد ایک ہی ہے، اللہ رسول کی اطاعت۔ تینوں ایک ہی پیغام دیتے ہیں، اور تینوں کے مدرسوں کے اندر ایک طرح کی کتابیں پڑھائی جاتی ہے۔ قرآن اس کا ترجمہ ایک ہی طرح کا پڑھایا جاتا ہے۔ یہ جو ہماری سیاستہ کی 6 کتابیں ہیں، سارے وہاں پہ یہی پڑھاتے ہیں، اور ایک ہی نصاب ہے سب کا تقریباً۔ پھر آپ کو مختلف لوگ نظر آئیں گے، یہ آغاز شریف والے ہیں، یہ فلاں پیر صاحب ہیں، یہ فلاں پیر صاحب ہیں، یہ الیاس قادری صاحب ہیں، یہ تبلیغی جماعت والے ہیں، یہ جناب طاہر قادری صاحب ہیں، یہ فلاں گروپ ہے، یہ فلاں گروپ ہے۔ یہ گروپ ہیں، یہ مسلک نہیں ہیں۔ آغاز شریف والوں کو دیکھیں، انہوں نے ہزاروں مسجدیں بنائی، ہزاروں نے لاکھوں حافظ پیدا کیے، تو وہ بھی اللہ رسول کا کام کر رہے ہیں، مدینے والے کا کام کر رہے ہیں۔ الیاس قادری صاحب کو دیکھو، انہوں نے بھی ہزاروں مسجدیں بنائی، مدرسے بنائے، اور لوگوں کو سنت پہ لایا، لوگوں کو نماز پہ انہوں نے لایا، برائی سے روکا، لوگوں کو دین کے قریب کیا، پیارے آقا علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کے لیے لوگوں کو دعوت دی، لوگوں کو اسلام کے قریب کیا۔ گویا کہ ان کا بھی وہی کام ہے جو آغار والوں کا کام ہے، ان کا بھی وہی کام ہے جو باقی گروپ کر رہے ہیں۔ ایسے ہی دوسرے تبلیغ جماعت والے وہ بھی یہی کہتے ہیں، اللہ رسول کی بات مانو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو کدھر اختلاف ہے؟ پھر طاہر قادری صاحب کو دیکھو، وہ ایک تحقیقی آدمی ہے۔ لوگ اعتراض تو ہر ایک پہ ہے، لوگ کسی کو معاف نہیں کرتے، لوگ تو اللہ کو معاف نہیں کرتے، لوگ تو حضور کو معاف نہیں کرتے، اور لوگ تو صحابہ کو معاف نہیں کرتے، اور لوگ تو اماموں کو معاف نہیں کرتے، اور لوگ تو علماء کو معاف نہیں کرتے جن لوگوں نے اتنا کام کیا، اور لوگ تو محدثین کو معاف نہیں کرتے، اور مفسرین کو معاف نہیں کرتے جن لوگوں نے دین کا اتنا بڑا کام کیا کہ آج ہماری لائبریریوں کے اندر جتنی کتابیں ہیں سب علماء نے لکھی ہیں، سارے ترجمے علماء کے ہیں۔ اب بات کرنے کی یہ ہے، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، سب کا رب ایک ہے، اور سارے رب کی دعوت دیتے ہیں۔ سب کا کعبہ ایک ہے، سب نماز کے 5 نمازیں سب کی ہیں، روزے آتے ہیں سب روزے رکھتے ہیں، قربانیاں آتی ہیں سب قربانیاں دیتے ہیں، حج کے لیے سب جاتے ہیں، عمرے کے لیے سب جاتے ہیں، صفا مروہ کی صحیح سب کرتے ہیں۔ تو دین کی جو بنیادی چیزیں ہیں، یہ تینوں دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، اہل حدیث ہوں، ایک ہی ہیں۔ تو یہ کہنا کہ میں بہتر ہوں دوسرا برا ہے، یہ روش انتہائی خطرناک ہے۔ سب مل کے کام کر رہے ہیں۔ دیکھیے، اگر شہر کے اندر ایک ہی کریانے کی دکان ہو تو 15-20 لاکھ کی آبادی ہے، کیا وہ سودا پورا کر سکتا ہے؟ وہ مر جائے گا، سودا پورا نہیں کر سکے گا۔ اگر بازار کے اندر ایک ہی دودھ دہی کی دکان ہو، کیا وہ پورے شہر کا دودھ پورا کر لے گا؟ وہ مر جائے گا، دودھ پورا نہیں کر سکے گا۔ ایسے ہی ایک ہی بال کاٹنے والا ہو تو کیا وہ سب کے بال کاٹ لے گا؟ 15-20 لاکھ کی آبادی ہے شہر کے اندر۔ نہیں نہیں نہیں، کئی لوگ آ کے شہر میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو تب جا کے ہمارے یہ بال کٹتے ہیں تو ہمیں انسان بناتے ہیں وہ۔ ایسے ہی بے شمار ہاسپٹل ہیں، اکیلا ایک ہاسپٹل اتنی آبادی کو نہیں سنبھال سکتا۔ پرائیویٹ ہاسپٹل ہیں، اکیلے حکومت کے سکول یہیں سے اتنی آبادی کو نہیں سنبھال سکتے۔ پرائیویٹ ادارے بھی ہیں، تب مل کے نظام چلتا ہے۔ اکیلا آئی جی جو ہے وہ کیا کرے گا؟ آئی جی نے ہر ضلع کے اندر وہاں پہ سسٹم بنایا ہوا ہے، ایس پی رکھے ہوئے ہیں، ایس ایس پی رکھے ہوئے ہیں، اچھا جی، ڈی آئی جی ہیں، دیکھیں آپ ڈویژن کے اندر، پھر مختلف علاقوں کو تقسیم کیا ہوا ہے، ان کو حلقے دیے ہوئے ہیں کہ جناب تھانے والوں، ایس ایچ او صاحب یہ آپ کا حلقہ ہے، تو اس کی وہ نگرانی کرتا ہے۔ کتنے تھانے ہیں ہمارے آزاد کشمیر کے اندر کہ اکیلا ایک تھاندار سب کو سنبھال سکتا ہے؟ اب سب تھانوں کا مشن ایک ہے، برائی کو روکنا۔ ٹھیک ہو گیا؟ جو برا کام کرے ان کو پکڑنا۔
مشن سب کا ایک ہے. ایسے ہی ملک کے 4 صوبے ہیں، چاروں صوبے مل کر ایک ملک بنتا ہے، ایک ہی ملک ہے. کوئی بھی حکومت کے خلاف نہیں جا سکتا. ملک کے خلاف جو جائے گا وہ غدار بنے گا. ایسے ہی جو ہمارے فرقے میں نظر آتے ہیں، یہ فرقے نہیں ہیں، یہ گروپ ہیں چھوٹے چھوٹے، سب مل کے اسلام کی محنت کر رہے ہیں. طاہر القادری صاحب نے بھی لاکھوں لوگ جو ہیں وہ تیار کیے ہیں جو نمازیں پڑھ رہے ہیں. ماشاء اللہ، ہم نے ہمارے دوست کئی اس گروپ کے بھی ہیں، ہم سب کو دیکھتے ہیں. ہم نے سب گروپوں کو دیکھا، سب اللہ والے ہیں، کوئی اختلاف نظر نہیں آتا. چند چیزوں کے اندر، مستحب چیزوں کے اندر ہم اس اختلاف کو لے کر بیٹھ گئے ہیں اور دوسروں کو فتوی بازی لگاتے ہیں. یہ دیکھیں میرے پاس یہ طاہر القادری صاحب کا ترجمہ قرآن ہے. یہ کتنی اس بندے نے محنت کی اور ہزاروں کتابیں اس بندے نے لکھ دیں اور اس نے زندگی وقف کر دی ہے. اب کئی لوگ اٹھتے ہیں، ناب ان پہ انگلی اٹھاتے ہیں، کہیں الیاس قادری صاحب پہ اٹھاتے ہیں، کہیں تبلیغ جماعت والوں پہ اٹھاتے ہیں، کہیں اگار والوں پہ اٹھاتے ہیں. یہ مشرک ہو گئے، یہ مشرک ہو گئے. اگر سارے مشرک ہیں تو پھر پیچھے کیا بچا؟ تو ایک دوسرے کو جو ہم ایسے برے الفاظ استعمال کرتے ہیں، انتہائی خطرناک ہے. یہ انتہائی خطرناک ہے. اپنی زبان کی حفاظت کریں. ہم علماء کو ان کا مقام دیں. جب بھی علماء کو مخاطب کریں تو ادب و احترام سے مخاطب کریں. حفاظ اکرام کو مخاطب کریں، ادب و احترام سے مخاطب کریں. دیکھیں ہم آج تراویح پڑھ رہے ہیں، ہم سن رہے ہیں، کون پڑھا رہا ہے؟ حفاظ اکرام پڑھا رہے ہیں. دین کے مسائل ہمیں کون بتاتا ہے؟ علماء اکرام بتا رہے ہیں. تو نماز، 5 نمازیں سب کی ہیں، قربانیاں سب کرتے ہیں، روزے سب رکھتے ہیں. کوئی گروپ ایسا نہیں ہے. اب رمضان کا مہینہ ہے، کسی مسجد کو تالا نہیں لگا ہوا، سب تراویحیں پڑھ رہے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ وہ 8 پڑھے، کوئی 20 پڑھے. بھائی پڑھتے تو ہیں نا یار. وہ جو نہیں پڑھتے ہم ان کی فکر کریں، جو مسجد میں نہیں آتے ہم ان کی فکر کریں، جو نماز پہ نہیں آتے، جو شراب پیتے ہیں، جو زناکاریاں کرتے ہیں، جو بدکاریاں کرتے ہیں، جو بدماشیاں کرتے ہیں، جو اللہ رسول کی بات نہیں مانتے، ہمیں ان کی کوئی فکر نہیں ہے. ہمیں طاہر القادری صاحب کی فکر ہے، ہمیں الیاس قادری صاحب کی فکر ہے، ہمیں اگار والوں کی فکر ہے، ہمیں تبلیغی جماعت والوں کی فکر ہے، ہمیں اپنے محلے کے مولوی کی فکر ہے. مولوی نظر آ رہا ہے جو محلے میں آوارہ گرد لوگ ہیں، جو شرابیں پیتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں، ڈاکے مارتے ہیں، مسجد میں نماز کے لیے نہیں آتے، ہر قسم کی بدکاریاں کرتے ہیں، ہمیں ان کی کوئی فکر نہیں ہے. افسوس کی بات ہے، افسوس کی بات ہے. اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ اس کی گارنٹی مجھے دے دو زبان کی جو 2 جبڑوں کے درمیان ہے اور 2 ٹانگوں کے درمیان ہے. شرم و حیا اختیار کرو اور زبان کی حفاظت کرو، سیدھے جنت میں آ جاؤ گے. تو پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے بڑوں کا احترام نہیں کرتا، ہمارے چھوٹوں پہ رحم نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو خدا کے لیے ہم اپنا رویہ بدلیں، ہم اپنی روش بدلیں. ہم کس کو ماننے والے ہیں؟ ہم مدینے والے نبی کو ماننے والے ہیں، جنہوں نے امیر حمزہ کا جس نے کلیجہ چبایا تھا اس کو بھی معاف کر دیا. واشی جس نے قتل کیا تھا، شہید کیا تھا امیر حمزہ کو، اس کو بھی معاف کر دیا. ابو سفیان کو معاف کر دیا، خالد بن ولید کو معاف کر دیا. ہیں جی، یہ کوئی نہیں ہے کہ مکہ سے پہلے مسلمان ہوا یا بعد میں ہوا. جو بھی مسلمان ہوا، اللہ فرماتے ہیں میں نے سب کے ساتھ اچھائی کا وعدہ کر رکھا ہے. کلم وعد اللہ الحسنہ، سب کو، اس میں کوئی نہیں مکہ سے پہلے مکہ. آج یہ بڑی تکرار چلتی ہے سوشل میڈیا پر، یار لوگوں کی باتوں میں نہ آئے. مسلمان جس نے بھی کلمہ پڑھا، 100 سالہ کافر بھی اگر کلمہ پڑھ لے سچے دل سے، وہ اسلام میں داخل ہو جائے، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح ہوا، ابو سفیان جو سب سے بڑے دشمن تھے، ان کے گھر کے بارے میں فرمایا جو ان کے گھر میں پناہ لے اس کو بھی آج عام معافی ہے. جب اللہ کے نبی نے معاف کر دیا، ہم کون ہوتے ہیں؟ ہم مسلمان ہیں. ہم احتیاط سے چلیں، اخلاقیات کو ہم کبھی نہ چھوڑیں. اخلاقیات ہی ہمارے پاس ایک چیز ہے جو اسلام کی پہچان ہے. اسلام اخلاق کے ذریعے پھیلا ہے. صحابہ اکرام نے اخلاق کے ذریعے اسلام کو پھیلایا ہے. اور ہم اسلام کو ماننے والے، حضور کو ماننے والے، ہمارے حالات دیکھیں. زبان کو ہمیں کنٹرول نہیں کر رہے ہیں جی. جس کو بسم اللہ نہیں آتی، بسم اللہ کا ترجمہ نہیں آتا، بڑے بڑے علماء پہ وہ جناب وہ زبان درازی کر رہا ہے. تو علماء سے بھی یہ درد مندانہ التماس ہے، آپ ہمارے بڑے ہیں. کل حاضی سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ انا ومن اتبعنی. اے میرے محبوب سے فرما دیجئے یہ میرا راستہ ہے، میں لوگوں کو بلاتا ہوں اللہ کی طرف حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ. میرا یہ کام ہے اور میرے ماننے والوں کا بھی یہ کام ہے. جتنے علماء کرام ہیں یہ حضور کا کام کر رہے ہیں، یہ صحابہ کا کام کر رہے ہیں، یہ دین کا کام کر رہے ہیں، یہ اللہ کا کام. جب اللہ کا کام کر رہے ہیں ہمارے اندر برداشت ہونی چاہیے.
جب ہم اللہ کا کام کر رہے ہیں ہمارے اندر اخلاقیات ہونی چاہیے. جب ہم اللہ کا کام کر رہے ہیں ہمارے اندر اخلاص ہونا چاہیے. دیکھیں ایمان بغیر عمل کے قابل قبول نہیں، اور عمل بغیر اخلاص کے قابل قبول نہیں ہے. تو دوسروں پر ہم کیچڑ نہ اچھالیں. وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، میں بہتر ہوں، کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے. جب تلیں گے عمل سب کے میزان میں تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے. جنت ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہے، جنت اللہ کے ہاتھ میں ہے. معاف کرنا ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہے، معافی اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہم جتنے گروہ والے ہیں سب اللہ سے معافی مانگیں. وہ توبوا الی اللہ جمیعا، سب اللہ سے توبہ کرو. جمیعا سب کے لیے آ رہا ہے، کوئی فرقہ اس کے اندر نہیں ہے. نماز کا حکم آیا سب کو حکم آیا، اور روزے کا حکم آیا سب کو حکم آیا، زکوٰۃ کا حکم آیا سب کو حکم آیا. کوئی فرقہ پرستی نہیں ہے. اچھے اخلاق کا حکم آیا سب کو حکم آیا، کوئی فرقہ پرستی نہیں ہے. تو ہم نکلیں فرقوں سے. میرا فرقہ میں دیوبندی ہوں، میرا فرقہ بہتر ہے، فلانے ایسے ہیں ایسے ہیں. میں بریلوی ہوں، فلانا فرقہ ایسا ہے، وہ جنمی ہیں، وہ فلانے فلانے. نہیں نہیں نہیں، میں اہل حدیث ہوں، میرا فرقہ بہتر ہے. تو یہ کتنی غلط بات ہے. اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ نے ہمیں دین دیا ہے. تو یہ سارے اسلام کا کام کر رہے ہیں، کوئی اسلام سے باہر نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. تو مل کے چلیں، اطاعت سے چلیں، نفاق پیدا نہ کریں، اتفاق پیدا کریں. اللہ بھی یہی حکم دیتے ہیں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا فِي أَمَانِ اللَّهِ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.